Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 26 in the series of your subject research tools and techniques. Today we are going to basically progress with the sampling design. Sampling design اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر اور ہم نے اس کی بہت ساری چیزیں پڑھی تھیں اسی کا ہی ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو کور انشاءاللہ پارٹ نمبر بی. تو اس میں جو ہے وہ آگے ہم لوگ پروگریس کرتے ہیں. کیا چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم کور کی تھیں, وچ ٹاپکس وی کورڈ پریویسلی. سیمپلنگ ٹرمینالوجی ہم نے دیکھی تھی, ہم نے واقفیت حاصل کی تھی پاپولیشن سے, پاپولیشن فریم سے, ایلیمنٹ سے, اور اس کے علاوہ سبجیکٹس اور سیمپل کے ساتھ. دین نارمیلٹی آف ڈسٹریبیوشن, نارمل کرو ہم نے پڑھا تھا, اور ہم نے ریپرزینٹیونیس آف سیمپل دیکھی تھی, کس طریقے سے جو سیمپل کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ میچ کیے جانے چاہیے آپ کی پاپولیشن کریکٹرسٹکس کے ساتھ. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سیمپلنگ ڈیزائن میں ڈفرینٹ سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کن بنیادوں کے اوپر, کون سے ہم جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے سیمپلنگ ڈیزائن کو, جس میں ہم نے ٹائم اویلیبل, منی اویلیبل, سیمپلنگ فریم اویلیبل ایکسیٹرا ایکسیٹرا, یہ تمام چیزیں پڑھی تھیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ اپنی پاپولیشن کو کیپٹل این سے ریپرزینٹ کرتے ہو اور اپنے سیمپل سائز کو آپ اسمال این سے ریپرزینٹ کرتے ہو. تو یہ چیزیں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. آج ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس. سیمپلنگ ٹیکنیکس جو ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے جو ہے وہ طرح کی جو ہے وہ ہوتی ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس 4 طرح کی ہوتی ہیں. جو ہے اس کے اندر جو ہم لوگ کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کرتے ہیں اور ایک سمپل رینڈم سیمپلنگ ہوتی ہے. لہٰذا 2 تو میجر ٹائپس ہوتی ہیں, پھر اگلی یعنی کہ کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی آگے سے بہت ساری ٹائپس یعنی کہ کم از کم 4 ہوتی ہیں, اور پھر ان کی سب ٹائپس بھی ہوتی ہیں. پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس ہم لوگ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس ہم لوگ دیکھیں گے آنے والے لیکچر کے اندر. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں سیمپلنگ کے اندر. ہم لوگ ابھی تک سائنٹیفک ریسرچ ڈیزائن کے اوپر ہی ہیں, اور اس کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی سیمپلنگ, یعنی کہ ہمارا ایلیمنٹ نمبر 7. ایلیمنٹ نمبر 7 سیمپلنگ ڈیزائن. ہم آج جو ہے وہ اس میں پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹیکنیکس جو ہے وہ کور کر رہے ہیں, اور اگلی دفعہ انشاءاللہ سیمپل سائز اور یہ تمام چیزیں ہم لوگ کور کریں گے. ٹھیک ہے, سو لیٹ اس بگن ٹوڈے with the probability sampling techniques. ہمارے پاس جیسے کہ آپ کو خبردار کیا گیا تھا, آپ کو بتایا گیا تھا کہ 2 طرح سے جو ہے وہ سیمپلنگ ڈیزائن میں ہم سیمپلنگ ٹیکنیکس لگا سکتے ہیں, پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. جو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ. واٹ از مینٹ بائی پروبیبلٹی سیمپلنگ؟ Probability sampling is that kind of sampling when elements in a sample have a known chance or probability of being chosen or getting selected in a sample. یعنی کہ اگر ہم ویسے ہی لوگوں سے جا کے پوچھ لیں, ہمیں پاپولیشن کا تو پتہ ہے اور پاپولیشن ایلیمنٹس کے پاس جا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان سے انٹرویو لے لیے, تو اب جو ہے وہ ان کا کوئی نون چانس تو نہیں تھا یا کوئی پروبیبلٹی تو نہیں تھی کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے سیمپل میں سلیکٹ کیے جاتے. ہم نے جو ہے وہ ایک دم سے جا کے ان سے انٹرویو کرنے شروع کر دیے, بات چیت کرنی شروع کر دی. تو دیٹ از نان پروبیبلٹی سیمپلنگ. پروبیبلٹی سیمپلنگ میں ہر جو انڈیویجول ہوتا ہے, جو آپ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی چانس ضرور ہوتا ہے سلیکٹ کیے جانے کا. ان کا چانس جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے, جیسے کہ جو ہے وہ ہیٹ اینڈ چٹ میتھڈ. آپ لوگ جو ہے وہ ایک عدد ہیٹ لو, ہم لوگ باکس لے سکتے ہیں, باکس کے اندر اپنے ہم نے سیمپلنگ فریم ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, سیمپلنگ فریم سے ہر انڈیویجول کا ہم نے نام جو ہے ایک
چٹ کے اوپر ایک چٹ کے اوپر لکھ کے جو ہے اس کی چٹوں کو تہ لگا کر ہم نے جو ہے وہ باکس کے اندر ڈال دی. وی پٹ دوز چٹس ان دا باکس اینڈ دین وی سلیکٹڈ. اگر ہمارے پاس جو ہے وہ 200 پاپولیشن ایلیمنٹس تھے, ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر سے 50 نکالنے تھے, 50 کا ہم نے سیمپل بنانا تھا, تو ہم نے جو ہے وہ رینڈملی جو ہے وہ سلیکٹ کر لی 50 چٹس. تو ہر چٹ کے سلیکٹ کیے جانے کی پروبیبلٹی ہمیں معلوم ہے, ہر چٹ کے سلیکٹ کیے جانے کی پروبیبلٹی معلوم ہے, یعنی کہ کتنے فیصد چانس ہے کہ یہ والی جو ہے وہ چٹ ہمیں سلیکٹ کی جائے. اس کا جو ہے وہ اگر پہلی چٹ نکال لی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ 199 کے قریب چٹس رہ گئی ہیں, اس کے اندر ہم پروبیبلٹی اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جب اس میتھڈ سے ہم پاپولیشن فریم کے ذریعے سے ہم چٹس اٹھاتے ہیں, ہم لوگ نکالتے ہیں, تو وی کین کیلکولیٹ دی پروبیبلٹی آف این ایلیمنٹ آف being or getting selected in a sample. تو یہ چیز جب ہم لوگ طے کر پاتے ہیں, when we can find out this thing, then this type of sampling is known as probability sampling. اور اگر ہم ویسے ہی جا کے جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کے کوشچن فل کروا لیتے ہیں تو ہر ایک کی جو ہے وہ نون پروبیبلٹی نہیں ہوتی. تو نون چانس اور پروبیبلٹی کے ساتھ جب ہم سیمپلنگ کرتے ہیں تو وہ پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک کہلاتی ہے. تو جو ہے وہ ہر بندے کا اس میں ہم نے دیکھا, اگر ہم نے چٹ میتھڈ کے ساتھ جو ہے وہ چٹس کو اٹھایا تو ہر بندے کا نون پروبیبلٹی یا ایکول پروبیبلٹی تھی کہ کوئی بھی اس کے اندر سیمپل کا حصہ جو ہے وہ بن جاتا. اس میں جو ہے وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگوں سے ہم نے جو ہے وہ نہیں ڈیٹا گیدر کیا, یعنی کہ ہمارے ریپرزینٹیونیس آف سیمپل کے اوپر میں بہت جو ہے وہ زور دوں گا. پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہم لوگوں نے ریپرزینٹیو بنانا ہے اپنے سیمپل کو, اس کے لیے آپ کو پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے اختیار کرنی پڑے گی. اور اس کے اندر ہم نے بہت ہی ایک سمپل سی ٹیکنیک دیکھی جس کے اندر ہم نے جتنے بھی ہمارے پاپولیشن فریم سے ایلیمنٹس ہم نے پاپولیشن کے ہم نے جو ہے ان کا نام نکالا تھا, ہم نے ان کے نام جو ہے وہ چٹس کے اوپر لکھے اور ان کو جو ہے وہ فولڈ کیا, اور اس باکس کو بے شک یو کین شیک دیٹ باکس ایز ویل. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاٹری کے اندر جب ہم لوگ لاٹری نکالتے ہیں, لوگوں کی لاٹری نمبرز ہوتے ہیں, ہم لوگ چٹس جو ہے وہ کاٹ کے جو بندہ لاٹری خرید رہا ہوتا ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں ایک چٹ, اس کا ایک سیکشن ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, پھر اس کو فولڈ کرتے ہیں اور وہ پھر ہم جو ہے وہ کسی باکس میں یا کسی شیکنگ مشین کے اندر ڈال کے پھر ہم لوگوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے سے انعامات دیتے ہیں. ہم وی گیو پرائزز آن دی بیسس آف دس شیکنگ اپ آف دا باکسز. تو ہم جو ہے وہ اس کو شیک کر لیں اور پھر ہم نام نکال لیں, تو اب ہر نام کے سلیکٹ کیے جانے کے چانسز ایکول ہیں, یعنی کہ ریپرزینٹیونیس آف پاپولیشن جو ہے وہ آئے گی. اور اس میں کیونکہ نون چانس ہوگا, ہر ایک کا جس نے بھی وہ ٹکٹ لیا, یعنی کہ جو بھی جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن تھی, جو لوگ ٹکٹ خریدیں گے وہ آپ کی پاپولیشن ہے, ان کے سلیکٹ کیے جانے کے چانسز جو ہیں وہ ایکول ہیں. تو لہٰذا دیٹ از probability sampling. دس از بیٹر دین نان probability sampling, جس میں ہم لوگ جس کے ریپرزینٹیونیس آف سیمپل ہونے پر شبہ کیا جا سکتا ہے. سو اس کی اہمیت لہٰذا زیادہ ہے. This sampling design is followed when we require more generalizability from the results, ٹھیک ہے, and specifically for hypothesis testing. اس کے اندر تو جو ہے ہم بغیر probability sampling design کے ڈیٹا گیدر کر ہی نہیں سکتے. So this design is followed. These designs جن کی جو ہے وہ ابھی آگے چل کے بات ہوتی ہے, simple random sampling ہے, complex probability sampling ہے. ہم نے پچھلے بھی لیکچر کے اندر دیکھا تھا کہ جو ہے وہ اس کی پروبیبلٹی سیمپلنگ کی 2 ٹائپس ہیں, آگے کمپلیکس پروبیبلٹی کی 4 ٹائپس ہیں. تو جو ہے وہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کریں گے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک اڈاپٹ کی ہے. So this sampling design is followed when we require more generalizability from the results, and in most of the cases we need more generalizability
الا یہ کہ ہم سیکنڈ سٹیج کے اوپر ہوں اور پریلیمنری انویسٹیگیشن کر رہے ہوں، اس میں ہمارے پاس یہ چانس ہے، ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم نان پروبیبلٹی سیمپلنگ بھی کر لیں. اٹ ہیز ٹو امپورٹنٹ ٹائپس، ہم جو ہے وہ یہ پڑھ چکے ہیں، سمپل رینڈم سیمپلنگ اور کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ. اس میں ہمارے پاس آ گئی اب سمپل رینڈم سیمپلنگ. سمپل رینڈم سیمپلنگ جو پہلی میں نے آپ کو ٹائپ بتائی ہے وہ وہی ہے سمپل ہیٹ اینڈ چٹ یا ہیٹ اینڈ باکس میتھڈ. آپ نے جو ہے وہ ایک باکس لیا، اس میں آپ نے چٹس جو ہے وہ نام والی ڈالی اور پھر اس کو جو ہے باکس کو بند کر کے شیک کیا اور پھر اس میں سے نام نکال کے رکھ لیے. اب جو نام نکلے ہیں آپ ان کے پاس جا کے کوشچنیئر فل کرواؤ گے، آپ ان کے پاس جا کے کوشچنیئر فل کرواؤ گے تو یہ آپ کی سمپل رینڈم سیمپلنگ کہلائے گی. ٹھیک ہے، دس از دی ایزیسٹ میتھڈ ان probability sampling یا probability sampling کی ایزیسٹ ٹیکنیک ہے دیٹ از سمپل رینڈم سیمپلنگ. اور سمپل رینڈم سیمپلنگ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے، پھر آپ جا کے ان سے کوشچن فل کروا لو گے. اس کے اندر جو ہے جنرلائزبلٹی ہائی ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک کا نون چانس ہوتا ہے، کوئی بھی پاپولیشن کا بندہ اس میں جو ہے وہ سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو جو ہماری پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہی ہماری سیمپل کے اندر بھی آتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ کا، رینڈم نمبر جنریشن پروسیس. رینڈم نمبر کے ٹیبلز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، ان چارٹس کی مدد سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا ہم لوگ رینڈم سیمپلنگ کر سکتے ہیں. رینڈم نمبر کے چارٹس کے ذریعے سے، ٹیبلز کے ذریعے سے بھی ہم لوگ جو ہے رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل بہت سارے نمبرز لکھے ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر نے رینڈملی جنریٹ کیے ہوتے ہیں، جیسے جو ہے وہ 103 اور پھر 204 103 204 کا ایک نمبر ہے وہ شروع میں آئے گا، پھر آگے جو ہے وہ رینڈم نمبر ہے 205 208 اس طریقے سے آ گیا. تو اب جو ہے اگر ہماری پاپولیشن میں جو ہے ہم نے 10 لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو آخری جو ہے وہ اس کی فگرز دیکھیں گے، آخری نمبرز دیکھیں گے. اگر چھ نمبر ہمارے پاس ٹیبل کے اندر موجود ہیں تو آخری نمبر یعنی کہ 208 اور 308 ان سے جا کے ہم لوگ جو ہے وہ کوشچنیئر فل کروائیں گے. تو اگر ہمارے پاس سیمپلنگ فریم کے اندر 1 2 3 4 5 کے ساتھ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے تو ہم جو ہے وہ رینڈم نمبر جنریشن پروسیس کے ساتھ جو ٹیبلز مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہاں سے ہم لوگ جو ہے ٹیبل کے اندر پڑھ کے ٹیبل کے اندر جو بھی ایک رینڈم سیکوینس کے ساتھ نمبر لکھے ہوں گے تو ہم پاپولیشن فریم میں وہ رینڈم نمبر جو ہے وہ میچ کریں گے. اگر ہم نے جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی تعداد 100 کے اندر ہے تو ہم آخری 3 نمبر دیکھیں گے. اگر جو ہے 100 کے اندر سے ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو آخری 2 نمبر دیکھیں گے. جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ نمبر جنریٹ ہوتے ہیں جب آپ موبائل کا کارڈ خریدتے ہو، اس کے اوپر 14 ڈیجٹس ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ ہم لوگ کہیں کہ پہلا جو نمبر ہے جو 14 ڈیجٹ کے آخر میں جو ڈیجٹس ہیں 8 9 فار ایگزامپل رہ گیا، ہم 8 9 سے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کریں گے اور پھر جو ہے وہ اگلے جو 14 ڈیجٹ ہے اس کے اندر 2 3 کا لفظ آتا ہے تو ہم 2 3 کے نمبرز آتے ہیں تو ہم 2 3 سے جا کے ڈیٹا گیدر کریں گے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم لوگ 100 میں سے جو ہے وہ 50 کے جو ہے وہ ہم ڈیٹا گیدرنگ کر لیں گے. اور پھر ہم اگر 04 آتا ہے 06 آتا ہے تو 04 06 سے بھی ڈیٹا گیدر کریں گے. تو رینڈم ٹیبلز جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ رینڈم نمبر جنریشن پروسیس سے انہوں نے نمبرز نکالے ہوتے ہیں. ہم ان کی مدد سے بھی جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے پاپولیشن فریم سے اس کے نمبر سے میچ کریں گے اور ڈیٹا نکال لیں گے. یہ 2 ٹیکنیکس ہیں، سمپل ہیٹ اینڈ چٹ میتھڈ اور رینڈم ٹیبل میتھڈ جس کے ذریعے سے ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کی جو پروبیبلٹی ہے یعنی کہ جو اس کی سلیکٹ کیے جانے کے چانسز ہیں وہ سب کے ایکول ہیں، لہٰذا اس کی جنرلائزبلٹی ان میتھڈس کی ہائیسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان میتھڈس کی جو جنرلائزبلٹی ہے وہ ہائیسٹ ہوتی ہے. اور
یہ جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کی یہ چیزیں، کیونکہ یہ بہت ہی سمپل طریقہ کار تھے. ٹیبلز مارکیٹ کے اندر ایزیلی اویلیبل ہیں. اگر 100 لوگ ہیں ہماری پاپولیشن کے اندر تو ہم آخری دو ڈیجٹس کا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم لوگ اگر جو ہے وہ زیادہ لوگ ہیں 1000 کے اندر آ رہے ہیں تو پھر بھی ہم اس طریقے سے نمبرز کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنی پاپولیشن اپنے سیمپل کا حصہ بنا سکتے ہیں. کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایز دا نیم سجیسٹ دا سیمپلنگ ٹیکنیکس کیٹیگرائزڈ ہیئر آر مور کمپلیکس اینڈ دیر از ریسٹرکٹیڈ پروبیبلٹی ایز کمپیئر ٹو unrestricted probability of simple random sampling. As the name suggests, the sampling techniques categorized here are more complex and there is restricted probability as compared to unrestricted probability. Simple random sampling کے اندر unrestricted probability ہوتی ہے. Simple random sampling کے اندر unrestricted probability ہوتی ہے اور complex probability sampling کے اندر جو آپ کی probability ہوتی ہے تھوڑی سی restrict ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ generalizability کم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، یہ کچھ نیگیٹو چیز ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ فالو تو سمپل رینڈم ٹیکنیک ہی کرنی چاہیے اپنی ڈیٹا گیدرنگ کے لیے. نہیں تو پھر ہم جس طریقے سے ہماری پاپولیشن کے اندر کریکٹرسٹکس ہے، پاپولیشن کو بھی ہمیں بغور اس کا مطالعہ کرنا ہوگا. اگر ہماری جو ہے وہ پاپولیشن ہے اور اس کے اندر سب گروپس نہیں ہیں بہت زیادہ، تو پھر ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کو کرنے کو پریفر کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاپولیشن کے اندر ڈفرینٹ گروپس ہیں ڈفرینٹ طرح کے، تو پھر ہم کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مور ایفیشینٹ ان سم کیسز ویئر دی پریویس ٹیکنیک از ناٹ اے وائبل آپشن. مور ایفیشینٹ کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے اگر جو پریویس ٹیکنیک یعنی سمپل ہیٹ اینڈ چٹ میتھڈ سمپل پروبیبلٹی ٹیکنیک جو ہے وہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ وائبل آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اسلام آباد کا میپ ہے جس میں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اور ہر سیکٹر سے ہم نے 100 لوگوں کو جو ہے وہ لینا ہے. تو ہم نے جو ہے ہمارے پاس کیونکہ پاپولیشن ڈفرینٹ سیکٹرز میں بٹی ہوئی ہے اسلام آباد میں ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ 10 سیکٹر سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے اور ہر سیکٹر سے جو ہے وہ 100 لوگوں سے کوشچن فل کروانا ہے. تو پھر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک ریسٹرکشن آ گئی ہے کہ ہر سیکٹر سے ریپرزینٹیونیس ہونی چاہیے، تو پھر ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ سے ڈیٹا گیدر نہیں کر سکتے. پھر ہمیں کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک اڈاپٹ کرنی ہوگی. تو اگر آپ کی پاپولیشن ہے اور پاپولیشن ڈفرینٹ گروپس میں تقسیم ہے، جیسے یہاں پہ سیکٹرز میں تقسیم ہے، یا پھر آپ کی پاپولیشن کے اندر لیولز ہیں، کوئی سینئر مینیجر ہے، کوئی مڈل مینیجر ہے، کوئی جو ہے وہ فرسٹ لائن مینیجر ہے، اور آپ چاہتے ہو کہ سب کی ریپرزینٹیونیس جو ہے آپ کے سیمپل کے اندر آئے، تو پھر کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کا جواز بنتا ہے. جب آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ منقسم ہوتی ہے یا ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے انٹو ڈفرینٹ اسمالر گروپس، تو پھر آپ کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ اختیار کرتے ہو اور سمپل رینڈم سیمپلنگ نہیں کرتے ہو، اڈاپٹ نہیں کرتے ہو. اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. پہلی ٹیکنیک ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ کی. سسٹمیٹک سیمپلنگ از ایوری nth ایلیمنٹ از چوزن ایز اے سیمپل. سسٹمیٹک سیمپلنگ کے اندر ایوری nth ایلیمنٹ از سلیکٹڈ یا چوزن ایز اے سیمپل. یہاں پہ جو ہے ہم نے ہر تیسرے بندے کو اٹھا کے اس کا سیمپل کے اندر رکھ لیا ہے. جیسے اگر آپ کی کلاس کے اندر جو ہے وہ رول نمبر 50 تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو ہم نے پہلا رول نمبر نہیں لیا، دوسرا رول نمبر نہیں لیا، 3 رول نمبر اٹھا کے سیمپل میں رکھ لیا، 4 رول نمبر نہیں لیا، 5 رول نمبر نہیں لیا، 6 اٹھا کے سیمپل میں رکھ لیا، 7 اور 8 کو ہم نے جو ہے وہ اس کو اپنے سیمپل کا حصہ نہیں بنایا، بلکہ 9 کو رول نمبر 9 کو ہم نے
جو ہے وہ اپنے سیمپل کا حصہ بنا دیا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ جو سیمپل کی تعداد ہے وہ آئے گی ہمارے پاس 50 بائی اگر ہم 3 کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ سیمپل کی تعداد آ جائے گی کہ تقریباً یہاں پہ آ گئے 16-17 کے قریب ہم لوگ انڈیویجولس کو سلیکٹ کریں گے. تو اگر ہمیں ہر کلاس سے 17 بندے چاہیے ہوں تو ہم سسٹمیٹک سیمپلنگ کر سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ٹیکنیک سسٹمیٹک سیمپلنگ کی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت ہیٹ اینڈ چٹ میتھڈ کے. ایک تو جو ہے وہ آسانی کا بھی ایلیمنٹ ہے. جو کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں اسپیسیفکلی سسٹمیٹک سیمپلنگ ہے, یہ دس از مور ایزی ایز کمپیئر ٹو دی سمپل رینڈم سیمپلنگ. دین یہاں پہ جو ہے ایوری nth ایلیمنٹ از چوزن ایز اے سیمپل. اب یہ جو ہے مختلف کلاسوں میں آپ کی جو پاپولیشن تھی وہ منقسم تھی, تو آپ نے کہا کہ ہم ایزیلی اس طریقے سے کر لیتے ہیں کہ ہر تیسرے رول نمبر کو, ہر کلاس میں ہر تیسرے رول نمبر کو ہم جا کے سلیکٹ کریں. تو جب آپ نے ایک n سلیکٹ کر لیا, nth ایلیمنٹ سلیکٹ کر لیا, تو پھر آپ کو انٹائرلی وہی ایلیمنٹ تمام پاپولیشن کے اوپر سلیکٹ کرنا پڑے گا, لاگو کرنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ ہر تیسرا بندہ اور بھی کلاسوں میں جا کے آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کے لیے بندوں کو سلیکٹ کیا. دس از نون ایز سسٹمیٹک سیمپلنگ. یہاں پہ 3 کو آپ نے جو ہے وہ تھرڈ ایلیمنٹ واز یور nth ایلیمنٹ, تھرڈ ایلیمنٹ واز یور nth ایلیمنٹ. آپ فورتھ ایلیمنٹ بھی رکھ سکتے تھے, ففتھ ایلیمنٹ بھی رکھ سکتے تھے, 10th ایلیمنٹ بھی رکھ سکتے تھے. اگر آپ کی پاپولیشن زیادہ بڑی ہے تو آپ n کی ویلیو کو بڑھاتے چلے جاؤ گے. سو دیٹ از بیسیکلی ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ دی ریسرچ اینڈ سروے. اس کے اندر n جو ہے وہ اس کی لوگوں کی تعداد اگر کم کرنی ہے, زیادہ کرنی ہے, تو جو ہے آپ اس طریقے سے n کی ویلیو کو بھی کم یا زیادہ کر دو گے. اگر آپ کو 260 میں سے فار ایگزامپل 35 بندے چاہیے, اگر 260 میں سے 35 بندے آپ نے نکالنے ہیں, آپ نے کہا کہ یور پاپولیشن سائز یعنی کیپٹل N از اکول ٹو 260 اینڈ یور اسمال n از اکول ٹو 35, تو دین یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹ ایوری 7th انڈیویجول. یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ nth ایلیمنٹ نکال سکتے ہیں اگر ہمیں کیپٹل N کی ویلیو اور اسمال n کی ویلیو معلوم ہو. اگر یہ چیزیں ہمیں معلوم ہو تو ہم nth ایلیمنٹ جو ہے اس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں 1000 میں سے جو ہے وہ 100 بندہ چاہیے, تو 1000 ڈیوائڈڈ بائی 100,000 ڈیوائڈڈ بائی 100, تو ہمارے پاس 10th ایلیمنٹ آئے گا. ہر 10ویں انڈیویجول کے پاس جا کے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کریں گے جو کہ لسٹ میں ہمارے پاپولیشن فریم کی لسٹ میں موجود ہوگا. یہ سسٹمیٹک سیمپلنگ کہلاتی ہے, یعنی کہ آپ nth ایلیمنٹ کی ویلیو میں رد و بدل کر سکتے ہو. یہاں پہ جو ایگزامپل ہے, جو فگر ہے, اس کے اندر تھرڈ ایلیمنٹ ہے, فورتھ بھی ہو سکتا ہے, ففتھ بھی ہو سکتا ہے, بشرط یہ کہ آپ نے اپنے پاپولیشن میں سے کتنے بندوں کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو nth ایلیمنٹ کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پاپولیشن سائز اور آپ کے سیمپل سائز کے اوپر. تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. اگین سسٹمیٹک سیمپلنگ جو ہے وہ ٹائپ ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ کی, کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی, جو کہ ٹائپ ہے پروبیبلٹی سیمپلنگ کی. تو اس کے اندر بھی ریپرزینٹیونیس آف سیمپل جو ہے وہ موجود رہے گا, برقرار رہے گا. ہر ایک بندے کے جو ہے وہ سلیکٹ کیے جانے کے چانسز جو ہیں وہ ہمیں نون ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ہر ایک بندے کے سلیکٹ کیے جانے کے چانسز نون ہیں, لہٰذا اس میں جنرلائزبلٹی جو ہے پہلی والے جو ریسرچ ٹیکنیک جو سیمپلنگ ٹیکنیک تھی اس سے کم ہے, مگر پھر بھی ہم لوگ جو ہے وہ کیونکہ نون چانس ہے اس لیے ریپرزینٹیونیس جو ہے اس کا ایلیمنٹ نکلتا ہے یہاں پہ. مگر یہاں پہ بھی سسٹمیٹک بائس انٹروڈیوس ہو سکتا ہے. اگر ہر
تیسرا رول نمبر اتفاق سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ہماری سیمپلنگ میں گڑبڑ ہو گئی, سسٹمیٹک بائس آ گیا, اور جو ہے وہ پھر ہمیں اپنے ڈیزائن کو تبدیل کرنا ہوگا. تو سسٹمیٹک بائس میں رزلٹ اگر ہمیں جو ہے وہ ایسی صورتحال جو ہے کا سامنا ہے, اگر ایسا نہیں ہے, لوگوں کو رول نمبر جو ہے وہ ان کے مارکس کی بنیاد کے اوپر نہیں دیے جاتے, تو پھر جو ہے ایسی انوائرمنٹ میں جا کے, ایسی جگہ پہ جا کے سسٹمیٹک سیمپلنگ سے ڈیٹا گیدر کرنا مفید ہو سکتا ہے. ایک اور سسٹمیٹک بائس کی ایگزامپل سنیں. ہم نے کہا ہم ہر 7ویں ایک لوکیلٹی میں ہم لوگ گئے اور ہم نے کہا کہ ہم ہر 7ویں گھر سے ڈیٹا فل کروائیں گے, ہر 7ویں گھر پہ جا کے ہم لوگ دستک دیں گے, اور وہاں پہ جا کے جو ہے جو بھی باہر نکلا ہم اس سے جو ہے وہ کوشچن فل کروائیں گے. ایک لوکیلٹی میں ہم ڈیٹا گیدر کر رہے تھے, اور پھر اگر ہم محلے میں شور کے اوپر جو ہے وہ اگر ریسرچ کر رہے تھے اور ہر 7واں گھر کارنر ہاؤس تھا, تو پھر بھی سسٹمیٹک بائس انٹروڈیوس ہو جائے گا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں سسٹمیٹک سیمپلنگ میں سسٹمیٹک بائس نہ جو ہے وہ موجود ہو. اگر ایسا ہو گیا تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے, جنرلائزبلٹی متاثر ہو سکتی ہے. وگرنہ سسٹمیٹک سیمپلنگ بھی بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے جو کہ جس میں جنرلائزبلٹی بھی عموماً زیادہ ہوتی ہے, مکمل طور پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی, مگر پھر بھی جنرلائزبلٹی آپ کر سکتے ہو. آپ نے جو ہے ہر تیسرے بندے سے کوشچن فل کروایا, ہر دوسرے بندے سے کوشچن فل کروایا, یا ہر 7ویں بندے سے کوشچن فل کروایا, تو اس میں بھی جو ہے جو پاپولیشن کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ کے نظر آئیں گے آپ کے سیمپل کے اندر. سسٹمیٹک سیمپلنگ پہلی جو ہے وہ ٹائپ تھی کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی. آگے ہے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. اگلی ٹائپ ہے کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. اسٹریٹا کا جو لفظ ہے ان انگلش لینگویج اٹ از بیسیکلی اٹ مینس لیئرس. اسٹریٹا مینس لیئرس یا لیئرڈ جو ہے وہ رینڈم سیمپلنگ. یو کین سے گڈ میتھڈ اف یور پاپولیشن از اسٹریٹیفائڈ اور از پریزنٹ ان لیئرس. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہم لوگ کب اڈاپٹ کرتے ہیں؟ سمپل رینڈم سیمپلنگ نہیں کرتے, کی تو جانی چاہیے سمپل رینڈم سیمپلنگ, مگر اس کی بجائے ہم اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. A good method if your population is stratified or layer exists, that is top level, middle and line managers. اگر آپ کی پاپولیشن کے اندر لیئرنگ ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ہر لیئر سے جو ہے وہ ہمیں مختلف ریپرزنٹیشن ملے یا تقریباً ایک جیسی ریپرزنٹیشن ملے, تو ہم اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن کے اندر صرف اپنے لائن مینیجر سے ڈیٹا گیدر کرنا ہوتا, تو پھر اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی بجائے ہم لوگ جو ہے سمپل پروبیبلٹی سیمپلنگ یا پھر سسٹمیٹک سیمپلنگ اڈاپٹ کر سکتے تھے. مگر آپ کی پاپولیشن کا سوال کچھ ایسے ہے کہ آپ نے ٹاپ لیول مینیجر سے, مڈل لیول مینیجر سے اور لائن مینیجر سے, تینوں لیول کے مینیجر سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. اب آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ لیئرز میں موجود ہے, اوپر والا لیول, نیچے والا لیول اور اس سے نیچے والا لیول. تو پھر ہم جو ہے ہم یہ سیمپلنگ ٹیکنیک اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ٹاپ لیول کے مینیجرز کی تعداد کتنی ہے, مڈل مینیجر کی تعداد, پاپولیشن تمام جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, اور لائن مینیجرز کی تعداد کتنی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر لیول سے ایکول ریپرزنٹیشن آئے, ہر لیول سے ایکول ریپرزنٹیشن آئے. تو ہم ٹاپ مینیجرز کا جو ہے وہ علیحدہ ہم ایک ڈبہ رکھیں گے, اور جو ہے وہ اس کے اندر سے 10% نام ہم اٹھائیں گے. ہیٹ اور چٹ میتھڈ ہم ادھر یہاں پہ 3 جو ہے وہ عدد باکسز لیں گے, اور ایک کے اندر
ٹاپ لیول مینیجرز کے نام ڈالیں گے, ایک میں مڈل لیول مینیجرز کے اور ایک میں لائن مینیجرز کے, تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ اگر ہم نے پرسنٹیج کے حساب سے لینا ہے لوگوں کو تو جو ہے وہ 20% ٹاپ مینیجرز ہماری لسٹ میں آ جائیں سیمپل کے, 20% مڈل مینیجرز آ جائیں اور 20% لائن مینیجرز آ جائیں. اب یہ جو لیئرز ہوتی ہیں یہ ان ایکول ہوتی ہیں, یعنی کہ ٹاپ مینیجرز کی تعداد جو ہے ان آرگنائزیشنز یا ان ریالٹی کم ہوتی ہے. تقریباً 10 سے 20 جو ہے وہ ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں, 40-50 کے قریب مڈل مینیجرز ہوتے ہیں اور لائن مینیجرز 200-300 ہوتے ہیں, تو ان کی تعداد مختلف ہوتی ہے. تو اگر آپ سمپل رینڈم سیمپلنگ کے ساتھ ہم ڈیٹا گیدر کرتے تو پھر جو ہے وہ ہر لیول کی ریپرزنٹیشن اس کے اندر نہیں ہم لوگ جو ہے وہ نکال سکتے تھے. لہٰذا جب آپ کی جو پاپولیشن ہی ہے وہی لیئرز کے اندر موجود ہے اور لیئرز کی کوئی چھوٹی لیئر ہے کوئی بڑی لیئر ہے, تو پھر وہاں پہ ہم اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اگین طریقہ کار وہی رہے گا, جو چٹ اور باکس میتھڈ ہے وہی رہے گا, مگر یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ سب کی چٹس جو ہے وہ نکالنی ہوں گی اور اس کی مدد سے ہمیں سیمپل بنانا ہوگا. There exists homogeneity within group. اب جو ایک باکس بنے گا اس میں ہوموجینٹی ہے, اس میں ایک جیسے لوگ موجود ہیں. ٹاپ لیول کا علیحدہ باکس بن گیا, مڈل مینیجرز کا علیحدہ, لائن مینیجرز کا علیحدہ, تو وہ ہوموجینس یعنی کہ یکساں ہے. تو دیر ایگزسٹ ہوموجینٹی ود ان گروپ اینڈ ہیٹروجینٹی امنگ گروپس, اور ان میں جتنے بھی ہم نے جو باکسز بنائے ان میں آپس میں ہیٹروجینٹی ہے, یعنی کہ مڈل مینیجرز مختلف ہیں ٹاپ مینیجر سے اور ٹاپ مینیجرز مختلف ہیں لائن مینیجر سے اور لائن مینیجرز مختلف ہیں مڈل مینیجر سے. تو آپس میں جو ہے وہ ہیٹروجینٹی ہے اور within the group exist homogeneity. یہ ایک خاصیت ہے stratified random sampling کی کہ اس میں جو گروپس بنتے ہیں وہ لیئرز کی بنیاد پہ بنتے ہیں اور ہر لیئر کے اندر جو ہے لوگ یکساں ہوتے ہیں اور لیئرز آپس میں ملتی جلتی بہت زیادہ نہیں ہوتی. سو یہ چیز ہمیں واضح ہو گئی. دین آفٹر دی کلاسیفیکیشن آف لیئرز دا سیمپلز آر میڈ ود دی ہیلپ آف سمپل رینڈم سیمپلنگ جس کا میں نے ذکر کیا, اور سسٹمیٹک سیمپلنگ. ہم لوگ جو ہے وہ باکسز کے اندر بھی ان کے نام لوگوں کے ڈال سکتے تھے مینیجرز کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پچھلی کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک پڑھی, ہم نے ایک لسٹ بنائی, مڈل مینیجرز کو علیحدہ رکھا, ٹاپ مینیجرز کو علیحدہ رکھا اور لائن مینیجرز کو علیحدہ رکھا, اور اس میں سے ہر دوسرا یا تیسرا بندہ ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی لسٹ کے اندر ڈال لیا. تو دیٹ از اپنے سیمپل کا حصہ بنا لیا. تو ہم جو ہے وہ اڈاپٹ وہی پہلے دو طریقہ کار ہی کرتے ہیں مگر آن دی بیسس آف اسٹریٹا. ہم لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس اسٹریٹا کے اندر ہم نے جو ہے وہ اتنے بندے سلیکٹ کرنے, اس اسٹریٹا میں اتنے کرنے, اس اسٹریٹا سے جو ہے وہ اتنے کرنے, اس کی ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. پرسنٹیج 20% جو ہے وہ مڈل اگر ٹاپ مینیجرز 10 ہیں تو اس میں 20% جو ہے وہ 2 مڈل مینیجرز ہیں. ہم ہر 5ویں بندے کو 5ویں اور 10ویں کو ہم سلیکٹ کر لیں گے, اس سے جا کے کوشچن فل کروائیں گے. تو دیٹ از بیسیکلی جو ہے ہم لوگ وہاں پہ جو ہے n کی تعداد جو ہے وہ بدل جائے گی, nth ویلیو جو ہے وہ بدل جائے گی اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کے اندر. تو آفٹر دی کلاسیفیکیشن آف لیئرز ہمیں ہمیشہ لیئرز کلاسیفائی کرنی پڑیں گی, یعنی کہ علیحدہ علیحدہ ہمیں جو ہے وہ پاپولیشن فریمز بنانے پڑیں گے, پاپولیشن فریمز میں ڈویژنز کرنے ہوں گے اور پھر ہم نے جا کے یا تو سمپل رینڈم سیمپلنگ سے لوگوں کو اٹھانا ہوگا یا پھر سسٹمیٹک سیمپلنگ سے. اٹ ہیز 2 سب ٹائپس. اب آگے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی بھی دیر آر 2 ٹائپس. ون از پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ اینڈ دی ادر از ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ has again 2 types. One is proportionate and the other is disproportionate. Let us see the difference between these two.
let us study the difference with the help of an example. اب جو ہے وہ یہ جاب لیولز کی بنیاد کے اوپر آن دا بیسس آف جاب لیول اسٹریٹیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے. اس کی مدد سے ہم نے اسٹریٹیفیکیشن کرنی ہے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر گروپ کی ریپرزنٹیشن ہو. ہمارے پاس جو ہے وہ کم و بیش 6 گروپس ہیں جن کا جو ہے وہ لیولز یا اسٹریٹا بن رہا ہے. سب سے اوپر کا جو اسٹریٹا یا لیئر ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کی ہے, 10 بندے ہیں, ان کے نمبر آف ایلیمنٹس 10 ہیں. مڈل لیول مینیجرز کی تعداد 30 ہے, لوور لیول مینیجرز کی تعداد 50 ہے, 100 سپروائزرز ہیں, 500 کلارکس ہیں اور لوور کلارکس کی تعداد 20 ہے. دیٹ از بیسیکلی ہاؤ ان اے کمپنی ہم نے جو ہے وہ کمپنی میں جا کے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر جو ہے وہ لیئر سے ایکول ہم لوگ جو ہے ریپرزنٹیشن لیں. یعنی کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کرنی ہے. پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ میں ہم نے کہا ہے کہ ہم 20% آف ایلیمنٹس فرام ایچ لیئر ہم نے سلیکٹ کرنی ہے. 20% آف ایلیمنٹس فرام ایچ لیئر ہم نے جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہیں. اس طریقے سے یہاں پہ پاپولیشن یعنی کیپٹل این کی تعداد 710 ہے. 710 از آور پاپولیشن جو کہ اسٹریٹا میں بٹی ہوئی ہے, اور آپ چاہ رہے ہو کہ ہر آپ نے لیئر سے آپ 20% لوگوں کو نکالو, ان کا آپ سیمپل بناؤ. تو آپ نے جو ہے ٹاپ مینجمنٹ سے لہٰذا 2 بندوں کو سلیکٹ کیا. آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو آپ ان کے نام 10 بندوں کے جو ہے وہ ہیٹ اور چٹ اور باکس کے اندر ڈال دو, یا پھر آپ جو ہے وہ سسٹمیٹک سیمپلنگ کر لو, یا پھر اور پھر جو ہے مڈل لیول مینجمنٹ کے 30 بنتے ہیں, ان میں سے 20% جو ہے وہ 6 بنتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم 6 پرچیاں نکالیں گے. لوور لیول مینجمنٹ 50 بنتے ہیں, آپ نے کہا اگین ہم 10 پرچیاں, کیونکہ 10 جو ہے وہ 50 کا 20% ہوتا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ 10 بندوں کے نام نکال لیے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ نام نکالتے چلے گئے. 20 آپ نے سپروائزرس کے نام نکالے, اور 100 آپ نے کلارکس کے نام نکالے, اور 4 آپ نے لوور کلارکس کے نکالے. اور اس طریقے سے جو آپ کی جو سبجیکٹس کی تعداد تھی وہ ہو گئی 142. جو آپ کے سیمپل کے سبجیکٹس کی تعداد تھی وہ 142 ہو گئی. تو اس کو کہتے ہیں پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ, کیونکہ ہم نے 20% جو ہے وہ مختص کر لی, وہ چن لی. وی اونلی نیڈ 20% ریپرزنٹیشن فرام ایچ گروپ ویدر اٹ از بگ اور اسمال. تو یہاں پہ جو ہے جو کلارکس جن سے کوشچن فل کروایا جائے گا وہ 100 ہیں, جو ٹاپ مینیجرز ہیں وہ 2 ہیں, اور لوور لیول مینجمنٹ 10 ہیں. تو ایکول کائنڈ آف ریپرزنٹیشن ہمارے پاس آ گئی. اگر ہم سمپل ہیٹ اینڈ چٹ میتھڈ سے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے تو یہ 10 مینیجرز ٹاپ مینیجرز کہیں گم ہو جاتے اور شاید ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہو پاتی ہمارے سیمپل میں. لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کرنی پڑ گئی, اور پھر اس کے اندر ہم نے پروپورشنیٹ طریقے سے جو ہے وہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی. یہاں پہ اگر ہمارا ریسرچ کا مسئلہ یا ریسرچ کوشچن جو ہے وہ حل ہو رہا ہے اس طریقے سے پرسنٹیج نکال کے, ہر لیول سے پرسنٹیج نکال کے ہم لوگ جو ہے وہ نام اکٹھے کر رہے ہیں, تو پھر تو جو ہے ہم پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کریں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بعض گروپ کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس میں بہت کم ہو گئی ہے, 142 کے اندر جو ٹاپ مینیجرز ہیں جو کوشچن کو فل کر رہے ہیں ان کی تعداد صرف 2 ہے, جبکہ جو ہے 100 کلارکس جو ہے وہ فل کریں اپنی پاپولیشن کے نمبر کے لحاظ سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ٹاپ مینیجرز کی بھی ریپرزنٹیشن ہو, زیادہ مڈل مینیجرز کی بھی ریپرزنٹیشن ہو, لوور مینیجرز اس کوشچن کو یا کوشچن کو کیسے دیکھیں گے ان کی ریپرزنٹیشن بھی زیادہ ہو. 10 کی تعداد ہمیں پسند نہیں آ رہی, تو پھر ہم ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کر سکتے ہیں, جس میں ہم لوگ جو ہے
ہم نے 20% ہی جو ہے ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے 710 کے اندر سے 142 ہی لینے، مگر اب ہم نے جو ہے تعداد میں رد و بدل کر دیا. ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 70% جو ہے ٹاپ مینیجر سے کوشچنیئر فل کروائیں گے اور 50% مڈل مینیجر سے. اس طریقے سے ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ 20 جو ہے کوشچنیئر فل کروائیں گے لوئر مینیجر سے، جو کہ تعداد کافی زیادہ ہے، اراؤنڈ 40% بن رہی ہے. دین سپروائزرز سے 30 سپروائزر سے یہ 30% ہو گئے. یہ جو ہے پہلے 20 تھے، یعنی کہ سپروائزرز کی بھی تعداد بن گئی، اور ہم نے کلارکس کو جو ہے وہ کم ریپرزینٹ کیا، یعنی ہم صرف 60 کلارک سے گزارا کر لیں گے، اور جو ہے وہ لوور کلاس سے ہم لوگ جو ہے وہ 50% سے ہم لوگ کوشچن فل کروائیں گے. تو اس طریقے سے اگر ہم مختلف گروپس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس میں رد و بدل چاہ رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کلارکس کا جو ڈیٹا ہے 100 کا اور 60 کا تقریباً ایک جیسا ہی آئے گا، کیونکہ ایک گروپ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ زیادہ ریپرزنٹیشن چاہ رہے ہیں اوپر والے گروپ سے بھی، تو پھر ہم لوگ ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو پروپورشنیٹ طریقے سے بھی ہم اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کر سکتے ہیں، ڈسپروپورشنیٹ طریقے سے بھی اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کر سکتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ جو گروپس ہیں ان کی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ جو اسٹریٹا بنا ہے یا جو گروپس بنے ہیں، دے آر میڈ آن دی بیسس آف انکم لیول. دے آر بینگ میڈ آن دی بیسس آف انکم لیول. ایک گھڑیوں کی ڈیلرز ہیں، فار ایگزامپل راڈو یا اومیگا، اور وہ لوگ جو ہے راولپنڈی کے 6th ایونیو میں وہاں پہ جو ہے اپنی ایک شاپ کھولنا چاہتے ہیں گھڑیوں کی، اور وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے آس پاس کی لوکیلٹی کے اندر جو ہے وہ گھڑیوں کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اب جو اسٹریٹا جو بنیں گے وہ آن دی بیسس آف انکم لیول بنے گا، آن دی لیول آف ٹاپ مینیجرز اور مڈل مینیجرز جو ہے وہ نہیں بنیں گے. تو یہاں پہ ہائیسٹ انکم گروپ کے جو ہے وہ لوگوں کا ان کو پتہ چلا کل تعداد جو اس ایریا میں لوگوں کی تھی جو 6 روڈ پہ رہ رہے تھے 3670 تھی. 6 اسٹریٹ تھی جہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ پلازا بن رہا تھا، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے شاپ اوپن کرنی تھی. 3670 کل افراد کی تعداد تھی جو اس لوکیلٹی میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا. اور جو ہے وہ 20 ایسے گھرانے تھے یہاں پہ، دیز آر بیسیکلی دا ہاؤس ہولڈس. تو 20 ایسے گھرانے تھے جدھر جو ہے 1,50,000 سے جن کی زیادہ انکم تھی. تو ان کو جو ہے وہ نادرا سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ 1,50,000 پر منتھ سے اوپر جو پیسہ ہے وہ کہاں پہ آ رہا ہے، وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. 20 ہاؤس ہولڈس کو 50 ہاؤس ہولڈس میں جو ہے وہ انکم لیول 1 لاکھ سے 1,50,000 کے درمیان تھا. 200 گھرانوں کے اندر جو ہے وہ 75,000 سے 99,000 تھا، اور جو ہے وہ 50,000 سے 74,999. 400 گھرانے ایسے تھے جہاں پہ اتنا پیسہ منتھلی آ رہا تھا، اور 25,000 سے 49,999 ہاؤس ہولڈس تھے، اور 2,000 گھرانے ایسے تھے جن کی انکم منتھلی 25,000 سے کم تھی. تو اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے نمبر آف ایلیمنٹس یعنی 3,670 گھر وہاں پہ موجود تھے اس لوکیلٹی کے اندر. اور وہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیر رچ فیملیز کی تعداد کیا تھی، اور لوور لیول پہ لوور انکم گروپ میں کون گھرانے جو ہے وہ شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹریٹا بن رہے ہیں، اور جو ہے وہ امیر گھرانے بھی ہیں اور غریب گھرانے بھی ہیں، تو یہاں پہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کریں گے، اور ہر
جو انکم لیول کا گروپ ہے وہاں سے ہم لوگ 10% لوگ نکالیں گے. 10% لوگ یعنی کہ 3670 ہاؤس ہولڈس ہیں, تو 367 ہاؤس ہولڈس پہ جا کے ہم لوگ دستک دے کے کٹا کے ہم لوگ جو ہے وہ کوشچن کو فل کروائیں گے. تو اگر 10% نکالا جائے تو 20 کا 10% بنتا ہے 2, 50 کا 10% بنتا ہے 5, اور 200 کا 20, اور 400 کا 40, اور 1000 کا 100, اور 2000 کا 200. اس طریقے سے انہوں نے 367 کا جو فگر تھی وہ نکالی. مگر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹاپ انکم لیول کے لوگ ہوں وہ ہماری واچز میں زیادہ جو ہے انٹرسٹ لیں, لہٰذا جو ہے وہ پروپورشنیٹ طریقہ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. ان کی اس مثال کے اندر پھر ظاہر ہے کہ ریسرچر کو سوچنا چاہیے کہ وہ ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ اڈاپٹ کرے. اس مخصوص ایگزامپل کے اندر ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہونی چاہیے. تو پھر انہوں نے جو ٹاپ لیول پہ جو انکم لیول تھا انہوں نے کہا کہ ان سب سے ہم کوشچن فل کرواتے ہیں, تو لہٰذا 100% جو ہے وہ ٹاپ انکم لیول کی ریپرزنٹیشن انہوں نے دی. جو اس سے لوور گروپ تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ 100% ہم لوگ کرواتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے ان کے پروڈکٹ میں, کچھ لگژری آئٹم ہے. اسی طریقے سے پھر جن کی 75,000 سے 99,900 ہے, 99 جن کا نکل رہا تھا انکم رینج, تو ان سے کیونکہ وہ 200 تھے انہوں نے کہا 130 یہ لوگ فل کریں گے, اور 100 انہوں نے کہا کہ 50,000 سے 74,999 والے, اور 17 لوگ انہوں نے منتخب کیے 2000 میں سے جو کہ 25,000 سے کم سیلری ہے. تو کیونکہ جو یہاں پہ پروڈکٹ تھا وہ لگژری تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ سے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے سیمپل کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دو مثالیں ہم لوگوں نے پڑھی اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ لہٰذا ہماری مکمل ہو گئی, جس کے اندر جو ہے وہ لیئرز موجود تھیں. بے شک ہم نے لیئرز جو ہے وہ آن دی بیسس آف انکم, منتھلی انکم بنا لی, یا ہم نے جو ہے وہ ایج کے لحاظ سے بھی ہم لوگ لیئرز بنا سکتے ہیں. پچھلی والی اگزامپل میں ہم نے جو مینجمنٹ ہیرارکی تھی, مینجمنٹ لیول تھا, اس کی مدد سے ہم نے لیئرز بنائی. تو ہم لیئر کے لیے کوئی بھی چیز منتخب کر سکتے ہیں بیسڈ آن آور پاپولیشن, ہماری پاپولیشن کس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے, اور پھر ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ کیا کسی جو ہے وہ لیئر کو زیادہ ریپرزنٹیشن دے, کسی کو کم دے, تو پھر ہم ڈسپروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں. اگر ہم ایک جیسی ریپرزنٹیشن چاہ رہے ہیں ہر گروپ سے تو پھر ہم پروپورشنیٹ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم ایک جو ہے پرسنٹیج سلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ پرسنٹیج ہم ہر گروپ سے لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں, آگے ہے کلسٹر سیمپلنگ. اور کلسٹر سیمپلنگ کیا ہے, کلسٹر سیمپلنگ کیسے مختلف ہے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ سے, یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے. جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کے اندر دیر واز مور ہوموجینٹی ود ان گروپ, ہوموجینٹی تھی ایک گروپ کے اندر. جو 25,000 سے کم انکم والے تھے وہ ایک گروپ بنا رہے تھے, اور وہ ایک جیسے لوگ تھے, وہ ایک جیسے غریب لوگ تھے. اسی طریقے سے 1.5 لاکھ سے جو اوپر والے انکم گروپ تھے وہ بھی ان میں ہوموجینٹی تھی, اور ان کے درمیان میں ہیٹروجینٹی تھی, یعنی کہ جو امیر گروپ تھے وہ غریب لوگوں سے مختلف تھے. اسی طریقے سے ٹاپ مینیجرز, مڈل مینیجرز اور لوور لائن مینیجرز جو ہیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف تھے. وہاں پہ ان اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ دیر واز ہوموجینٹی ود ان گروپ اینڈ heterogeneity among groups. In stratified random sampling there was homogeneity within group and heterogeneity among groups. یہاں پہ الٹا ہوتا ہے. In cluster sampling it is the opposite of stratified random sampling. یہاں پہ there is more heterogeneity within group and more homogeneity among groups.
اب یہ کیا چیز ہے, لیٹ اس اسٹڈی دیٹ. ہم نے جو ہے وہ شروع میں کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ میتھڈ کے ایک عدد میپ دیکھا تھا, میپ آف اسلام آباد. اس میں ہم نے جو ہے وہ سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, مختلف طریقے سے جو ہے وہ سیکٹرز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ان اسلام آباد اگر آپ چکر لگائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جو ہے وہ جو سیکٹرز ہیں ان کے نام ہیں F6, F7, F8, F9, F10, F11 ایکسیٹرا, G6, G7, G8, G9, G10. یہ جو ہے وہ سیکٹرز کے نام ہیں. تو ہر سیکٹر کے اب ہم نے جو ہے کچھ اس طریقے سے اپنی پاپولیشن ہماری بن گئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سیکٹر وائز ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. تو ہم نے ہم لوگ جو ہے اگین سمپل رینڈم سیمپلنگ کی بجائے کلسٹر سیمپلنگ کو ترجیح دیں گے. کلسٹر کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ایک سیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک کلسٹر بن جاتا ہے, کیونکہ ایک سیکٹر کے اندر دیر از ہیٹروجینٹی. امیر بندہ بھی ہے, غریب بندہ بھی ہے, وہاں پہ مالی بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پہ شاپ کیپرز بھی ہیں, وہاں پہ مسجدیں بھی ہیں, وہاں پہ مؤذن بھی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ گھریلو خواتین بھی ہیں, ہاؤس وائفز بھی ہیں. سو دیر از ہیٹروجینٹی ود ان گروپ مگر ہوموجینٹی امنگ گروپس, یعنی کہ جو F6 کا سیکٹر ہے وہ F7 سے ملتا جلتا ہے, F7 کا سیکٹر F8 سے ملتا جلتا ہے. تو جو سیکٹرز کے اندر جو جا کے جب آپ ریسرچ کرتے ہو, جب آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ سیکٹرز میں بٹی ہوئی ہے اور ہر سیکٹر کی آپ کے پاس ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے آپ کے سیمپل کے اندر, تو پھر ہم کلسٹر سیمپلنگ اڈاپٹ کرتے ہیں. اگین یاد رہے کہ کلسٹر سیمپلنگ بھی پروبیبلٹی سیمپلنگ کی ٹیکنیک ہے, لہٰذا جو ہے اس کی بھی جو ریپرزنٹیونیس ہے آف سیمپل وہ زیادہ ہوتی ہے, اینڈ جو سیمپل ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ ہم جنرلائز کر سکتے ہیں, دو اتنا تو نہیں جتنا سمپل رینڈم سیمپلنگ, مگر پھر بھی کسی حد تک ہم جنرلائز کر سکتے ہیں. جنرلائزبلٹی جو ہے سمپل رینڈم سیمپلنگ کے مقابلے میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے. سو مور ہیٹروجینٹی ہوتی ہے ود ان گروپ, جیسے سیکٹرز کی ایگزامپل دی, اینڈ مور ہوموجینٹی امنگ گروپس. یہ خاصیت ہے کلسٹر سیمپلنگ کی. اگر ہم لوگ جو ہے وہ کام سیٹس اسلام آباد کا چکر لگائیں تو وہاں پہ مختلف بلڈنگز بنی ہوئی ہیں, اور جو ہے وہ 4-5 بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں جیسے یہاں پہ تصویر میں آپ کو دکھائی گئی ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اپارٹمنٹس میں جا کے ڈیٹا اکٹھا کریں تو بہت سارے اپارٹمنٹس ہمیں ہوموجنس لگتے ہیں. ایک اپارٹمنٹ دوسرے اپارٹمنٹ جو ہے وہ اپارٹمنٹ بلاک سے مل رہا ہے, اگلی بلڈنگ سے مل رہی ہے. تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہر بلڈنگ سے جو ہے وہ 10 کوشچنئر فل کروانے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے ہر بلڈنگ میں ریزیڈنٹ کے نمبر ہوتے ہیں, بلاک کے نمبر ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اگر جو ہے وہ 100 بلاکس ہیں, وہاں پہ 100 ریزیڈنٹس ہیں, تو ہم ہر جو ہے وہ 10ویں بندے کے پاس جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ اپنا کوشچنئر وہاں سے فل کروا لیں گے. تو ظاہر ہے کہ ایک بلاک پھر ایک بلڈنگ آپ کا ایک کلسٹر بن جاتا ہے. جیسے بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم نے اسلام آباد کے سیکٹر بنائے, اس طریقے سے ایک بلڈنگ ایک کلسٹر بنتا ہے. اب اسلام آباد کام سیٹس کی بھی مثال ہے. کام سیٹس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ سویپرز بھی کام کر رہے ہیں ایک بلڈنگ کے اندر, جو ہے وہ اس کے علاوہ ٹک شاپس بھی ہیں, یہاں پہ آپ کے پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں, دین جو ہے وہ آپ کے پی اینز بھی ہیں. تو یہ ایک کلسٹر کہلائے گا. جب ہم بلڈنگز میں بھی جا کے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک کلسٹر ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کے سیکٹرز میں کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ ہر سیکٹر سے ہم نے 100 جو ہے وہ گھرانوں سے کوشچن فل کروانا ہے. ایک سیکٹر میں جو ہے وہ گھروں کی تعداد 1000 ہے, تو ہم جو ہے اگین ہر 10ویں گھر پہ جا کے جو ہے وہ دستک دے سکتے ہیں, کوشچن فل کروا سکتے ہیں, یا کوئی اور میتھڈ اڈاپٹ کر لیں. ہم لوگ بائی میل جو ہے ان کو کوشچن ارسال کر دیں.
تو یہ کلسٹر سیمپلنگ تھی. نہ صرف ایریا وائز ہم کلسٹر سیمپلنگ کر سکتے ہیں بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ جو آپ کے پورٹس کے اوپر لینڈ ہوتے ہیں کنٹینرز اور جو کسٹم آفیشلز ہیں وہ لوگ بھی کلسٹر سیمپلنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک کنٹینر جب آتا ہے فرام ایبراڈ تو اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے آئٹمس ایک کنٹینر کے اندر موجود ہوتے ہیں. اگر چائنا سے کنٹینر آ رہا ہے تو ایک طرف جو ہے شاید ادرک ہو, ایک طرف بیبیز کے ٹوائز ہوں, ایک طرف کاسمیٹک گڈز ہوں. تو ایک جو کنٹینر ہے جو شپس کے ذریعے سے لینڈ ہوتا ہے آپ کے ملک میں, وہ ایک کلسٹر ہو سکتا ہے. تو سارے کنٹینرز آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کنٹینر کے اندر جا کے جو ہے وہ کسٹم آفیشل کہے کہ میں ہر 5ویں جو آئٹم ہے جو باکس ہے اس کو میں کھولوں گا, تو پھر بھی یہ کلسٹر سیمپلنگ ہی ہوگی, کیونکہ جو ہے اس نے جو آپ کے کنٹینرز ہیں ان میں ہوموجینٹی ہے, جو کلسٹرز ہیں سارے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ود ان دیٹ کنٹینر جو مختلف طرح کی چیزیں ہیں تو دیر از ہیٹروجینٹی ود ان گروپ. سو جہاں پہ بھی آپ کو ہیٹروجینٹی ود ان گروپ نظر آئے گی, ہوموجینٹی امنگ گروپس نظر آئے گی, آپ نے وہاں پہ کلسٹر سیمپلنگ کرنی ہے. نہ صرف ایریاز کی ہوتی ہے بلکہ ہم کنٹینرز میں بھی جو کسٹم آفیشلز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی ایک ایک چیز نکال کے نہیں دیکھ سکتے, ان کو بھی سیمپلنگ کرنی پڑتی ہے. لہٰذا وہ بھی جب چیزوں کی جو ہے وہ سیمپلنگ کریں گے, دیکھیں گے, تلاشی لیں گے, تو پھر ان کو کلسٹر سیمپلنگ کی مدد سے وہ ایسا کر سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے اور ناٹ. تو یہ جو ہے یہاں پہ اس سلائڈ کے اندر ہمیں ڈفرینس پتہ چل رہا ہے, ڈفرینس بٹوین کلسٹر اینڈ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ. یہاں پہ ہمیں ڈفرینس پتہ چل رہا ہے. ایوری ٹائپ آف انڈیویجول لیوز ان اے سیکٹر. Every type of individual lives in a sector but each sector is similar to other, لہٰذا یہ کلسٹر سیمپلنگ ہے. اور اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ میں کیا تھا, all the first line managers are alike but each management level managers are different from the other level managers. تو یہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی نیچے جو ہے وہ ایگزامپل ہے, اور اوپر ایگزامپل جو ہے وہ کلسٹر سیمپلنگ کی ہے, جہاں پہ ہوموجینٹی تھا ود ان گروپ, اور جہاں پہ ہیٹروجینٹی تھا ود ان گروپ اینڈ ہوموجینٹی تھا امنگ گروپس, اور نیچے جو ہے ہوموجینٹی تھا ود ان دی ممبرز آف گروپ اینڈ ہیٹروجینٹی ہے امنگ دی ممبرز آف گروپ. تو جو ہے وہ اس طریقے سے یہ فرق ہے ہمارا کلسٹر اور اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کے اندر. اب جو ہے وہ کلسٹر سیمپلنگ میں ہی ہم لوگ سنگل اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ بھی کر سکتے ہیں اور ملٹی اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک بڑے کلسٹر میں سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے کلسٹر سے ہم نے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, اور پھر ان کلسٹرز میں جا کے ہم دیکھیں کہ مزید ہم نے کس طریقے سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے. لیٹ اس اسٹڈی ملٹی اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ. پہلے جو ایگزامپلس ہم نے پڑھی ہیں وہ سنگل اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ کی تھی. ملٹی اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ کیا ہوتی ہے, فرسٹ لسٹ اگر ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرنا چاہ رہے ہیں فرام, ہم نے ویمن لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے ان کو ہم نے ریپرزینٹ کروانا ہے, اپنے سیمپل کا حصہ بنوانا ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ریسرچ کریں گے تو وہاں پہ ہر ایک ضلع ایک کلسٹر بن سکتا ہے, ہر ضلع جو ہے ایک کلسٹر بن سکتا ہے. تو فرسٹ اے لسٹ آف آل ڈسٹرکٹس ان پاکستان از پروکیورڈ. ملٹی اسٹیج کلسٹر سیمپلنگ ہم پڑھ رہے ہیں. فرسٹ اے لسٹ آف آل ڈسٹرکٹس ان پاکستان از پروکیورڈ. سے آفٹر دی سلیکشن آف 35 districts with the help of simple random sampling or systematic sampling. ہم نے پہلے جو ہے اگر ہمارے پاس اضلاع کی کل تعداد جو ہے وہ 70 کے قریب تھی پورے پاکستان میں, اس میں سے ہم نے سمپل رینڈم سیمپلنگ اور سسٹمیٹک سیمپلنگ سے 35
ڈسٹرکٹس نکالے کہ ہم نے جو ہے وہ تمام اضلاع کے نام، تمام ڈسٹرکٹس کے نام جو ہے وہ لکھ کے باکس کے اندر ڈال دیے، اور 35 کے ہم نے چن کے نکال لیے. تو ہم نے جو ہے وہ ابھی سنگل سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کی ہے کہ ہم ان ڈسٹرکٹس کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پاس جا کے ڈیٹا گیدر کریں گے. ہم اب جو ہے وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کریں، تو ہم جو ہے ہر ضلع کے اندر دیر ور 6 تحصیلز. ہمیں پتہ چلا کہ ہر ضلع کے اندر 6 تحصیلیں ہیں. تو اب یہ جو ہم نے 35 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کیے تھے، اور ہر تحصیل کے اندر ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہے، گورنمنٹ کی اپوائنٹڈ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہے. تو ہم نے جو ہے ہمیں ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کرنی پڑ گئی. پہلے ہم نے اضلاع کو سلیکٹ کیا، یعنی ضلعوں کو سلیکٹ کیا، اور جو ہے وہ 17 میں سے جو ہے وہ آدھے ہم نے اضلاع نکالے، چاہے ہم نے سسٹمیٹک سیمپلنگ کے ذریعے سے نکالے یا کلسٹر سیمپلنگ کے ذریعے سے نکالے. جب یہ نکل آئے تو ان کے اندر 6 تحصیلیں تھیں، اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو ہے وہ ہم لوگ سے وی ہیو 6 تحصیلز پر ڈسٹرکٹ، 3 تحصیلز آر دین سلیکٹڈ. تو ہم نے ہر 6 تحصیلوں کے نام لکھ کے ڈال لیے باکس میں سے، اور اس میں سے 3 تحصیلوں کے نام جو ہے وہ نکال لیے. اگین تحصیل بھی ایک کلسٹر ہے، اور آپ کے اضلاع بھی جو ہے وہ کلسٹر ہے. تو ہم ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کر رہے ہیں. پہلے بڑا کلسٹر تھا، یعنی کہ ضلع والا، ڈسٹرکٹ والا، اور اس کے اندر سے پھر ہم نے جو ہے وہ پہلے ضلعوں کا انتخاب کیا، پھر تحصیلوں کا انتخاب کیا، اور وہاں پہ تحصیلوں کے جو ڈسٹرکٹ جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز تھے وہاں پہ جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں. تو وہاں پہ 35x3 آپ کے جو اسمال n ہے اس کی تعداد 105 ہو گئی. اگر ہم 70x6 کرتے تو دیٹ از بیسیکلی وہ چیز جو ہے آپ کے ٹوٹل لیڈی ہیلتھ ورکرز کی تعداد تھی، یعنی کہ جو ہے وہ 420 آپ کی جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں. ہم نے اس پاپولیشن کے اندر سے 105 کا انتخاب کیا تھرو کلسٹر سیمپلنگ. کس طریقے سے کیا؟ ہم نے ملٹی سٹیج کلسٹر جو ہے وہ بنائے. پہلے ہم نے جو ہے پورے پاکستان میں سے اضلاع کو سلیکٹ کیا، ڈسٹرکٹس کو سلیکٹ کیا، اور پھر جو ہے کیونکہ یہ تمام کلسٹرز تھے، ہر ضلع کے اندر دیر از heterogeneity within group and homogeneity among group. جو سارے اضلاع ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کا انتظامی ڈھانچہ ایک جیسا ہوتا ہے، مگر ہر ضلع جو ہے آپس میں اس کے اندر جو ہے طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کر سکتے ہیں. اور جو ہے پہلے ضلعوں کا انتخاب کیا، اور پھر ضلعوں کے بعد ہم نے جو ہے وہ تحصیلوں کا انتخاب کیا. تو یہ ہماری ملٹی سٹیج کلسٹر سیمپلنگ کہلائے گی. The area sampling design constitutes geographical clusters. The area sampling design constitutes geographical clusters. جو آپ کی کلسٹر سیمپلنگ ایریا میں ہو، یعنی بلاکس والی ایگزامپل، یا پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ والی ایگزامپل، یا تحصیل والی ایگزامپل، تو یہ جو ہے وہ ایریا سیمپلنگ بھی ہم اس کو کہتے ہیں. کلسٹر سیمپلنگ جو کسی ایریا میں کی جائے، بلاکس میں کی جائے، تحصیل میں کی جائے، اس کو ہم ایریا سیمپلنگ کہتے ہیں. ڈسٹرکٹس میں کی جائے، اور جو ہے ورنہ جو اسپیسیفکلی ہم لوگوں نے پڑھی تھی کنٹینرز والی ایگزامپل، وہ کلسٹر سیمپلنگ تھی. جو ایریا میں کی جائے اسی کلسٹر سیمپلنگ کو ہم لوگ ایریا سیمپلنگ بھی کہتے ہیں. Cluster sampling is convenient but the generalizability is rather low. Cluster sampling جو ہے وہ convenient ہوتی ہے، مگر اس کی generalizability جو ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھیں، ایگزامپلز دیکھیں کس طریقے سے ہم لوگ stratified random sampling کرتے ہیں اور cluster sampling کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ آج کے لیکچر میں پہلے ہم نے پروبیبلٹی سیمپلنگ کی جو ہے وہ ایک ٹائپ پڑھی، یعنی سمپل رینڈم سیمپلنگ. سمپل رینڈم سیمپلنگ کے بعد ہم نے
ہم نے کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی 3 ٹائپس پڑھی. ہم نے جو ہے وہ سسٹمیٹک سیمپلنگ دیکھی, پھر اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ, اور اس کے بعد کلسٹر سیمپلنگ دیکھی. یہ تمام سیمپلنگ ٹیکنیکس دیکھی. ایک سیمپلنگ ٹیکنیک کمپلیکس پروبیبلٹی سیمپلنگ کی رہ گئی ہے, ڈبل سیمپلنگ. وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے, اور نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیک بھی کور کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ.